اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واما المتعاقدان فیشترط فیہم الکمال بالبلوغ والعقل والرشد والاختیار وجواز التصرف۔ آج جو ہے وہ شرائط متعاقدین کے حوالے سے گفتگو ہے، یعنی وہ جو متعاقدین ہیں یعنی راہن و مرتہن جو یہ عقد رہن کریں گے ان کے اندر کچھ شرطیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ اس کو خلاصے کے طور پر یہ بتایا ایک جملہ کہ جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ کیا کہ ان دونوں کا کامل ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کامل ہونا ضروری ہے مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، رشید ہونا ضروری ہے اور مختار ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بس اگر یہ جو چار شرائط ہیں جن سے مل کر ایک شرط کمال بنتا ہے، اگر یہ چار شرائط میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو پھر اور دونوں کے میں سے کسی ایک کے اندر بھی نہ ہو تو یہ عقد جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی عقد رہن درست نہیں ہوگا۔ مثلا ہم نے کہا کہ بالغ ہونا چاہیے، بس راہن و مرتہن میں سے اگر کوئی بھی بالغ نہ ہو تو عقد درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے کہا کہ عاقل ہونا ضروری ہے، اگر کوئی مجنون ہے تو عقد درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے رشید ہونا چاہیے۔ رشید ہونا چاہیے کیا مطلب؟ یعنی صفی نہ ہو۔ ہاں، چونکہ صفی کیا ہوتا ہے جی؟ اختیار نہیں رکھتا ہے اپنے خرچ پر۔ ہاں، صفی ہوتا ہے جو مہجور ہوتا ہے، اس پہ شارع کی طرف سے ممانعت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اور رہن میں تصرفی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، راہن کے جہت سے دیکھا جائے تو راہن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے مال کو لے کر دوسرے کے حوالے کرتا ہے، تو تصرف ہے۔ مرتہن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چلیے وہ ابھی مال تو رکھ رہا ہے، تصرف نہیں کر رہا ہے، مگر کل چل کے اگر قرض نہیں لوٹا پایا راہن تو کیا کرے گا؟ تصرف کرے گا، اس کو اٹھا کر بیچے گا۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اس کے رشید ہونا ضروری ہے۔ اور یہ رشید جو ہے وہ تھوڑا سا عقل مند سے بالا ترین منزل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص عقل مند ہے وہ رشید بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھیوں میں یا بچپن میں جو ساتھ ہیں بہت سے لوگ ہیں مطلب بڑے ہو جاتے ہیں مگر ان کی حرکتیں جو ہیں وہ بچوں والی ہوتی ہیں، ہے نا، مطلب عجیب سے مطلب وہ حرکتیں کرتے ہیں اور عجیب سے مطلب تصرفات کرتے ہیں جو کہ مطلب ایک عقل مند انسان نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بہت بالا ترین مرحلہ ہے رشد کا۔ اس طریقے سے مختار ہونا ضروری ہے، بس مجبور اگر ہے تو چاہے راہن ہو یا مرتہن دونوں میں سے اگر کوئی مجبور ہے نا، تو عقد رہن درست نہیں۔ واضح انشاءاللہ۔ اور ہاں، وجواز و تصرف، اور ان دونوں کا تصرف کرنا جائز ہونا چاہیے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی محجور نہیں ہونا چاہیے جی۔ ٹھیک ہے، اب آئیے تھوڑا سا ایک دقیق بات ہے یہ، آج کی عبارت پہ ذرا سا غور کیجیے گا۔ کہہ رہے کہ ہاں، اگر فرض کر لیجئے کہ ولی کے پاس جس نے ولی اگر کسی طفل کا کوئی کسی بچے کا کوئی ولی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بچے کی طرف سے رہن رکھ سکتا ہے کسی چیز کو یا نہیں رکھ سکتا؟ تو کہہ رہے ہیں جی ہاں، اگر کوئی طفل کسی بچے کا کوئی ولی ہے اور مصلحت اس بات میں، دیکھیے لفظ مصلحت پہ غور، اگر مصلحت اس بات میں ہے کہ اس کے مال کو رہن پہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور رہن پہ رکھ کے قرض لیا جائے تو اس کے مال کو رہن پہ رکھا جا سکتا ہے۔ کون رکھے گا؟ ولی۔ بچہ نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بالغ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کو کیسے آپ مطلب وہ کریں؟ مثال انہوں نے خود دی ہے۔ مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ کچھ پراپرٹیز کا مالک ہے وہ، ٹھیک ہے، اور ان پراپرٹی کو مثلا ان کی اصلاح کے لیے، ہے نا، اس پراپرٹی کو صحیح کرنے کے لیے، ٹھیک ٹھاک سے رکھنے کے لیے، ورنہ وہ گر جائے، اس کو صحیح طریقے سے رکھنے کے لیے کیا ہے؟ پیسے کی ضرورت ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو کیا کرے؟ ولی بچے ہی کے پراپرٹی میں سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ رہن پہ رکھ کر گروی رکھ کے مال قرض لے لے اور قرض کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دے مثلا۔ واضح انشاءاللہ۔ تو اگر اس طرح کے لیکن اس میں کیا ہے؟ ان سب میں مصلحت کا دیکھنا بہرحال ضروری ہے کہ مصلحت اس کے بنانے میں ہو۔ واضح انشاءاللہ۔ اگر اس طرح کی یعنی اس کی حفاظت کرنے میں، اس کے بنانے میں، ٹھیک ہے، اگر مصلحت ہے تو ایسا ہی کرے، اور اگر ایسا کرنے میں مصلحت نہیں ہے بلکہ مصلحت بیچنے میں ہے، رہن پہ رکھے گا تو مطلب کوئی مصلحت نہیں ہے، اگر بیچنے میں مصلحت ہے تو آپ رہن پہ نہ رکھے بلکہ کیا کرے؟ بیچ دے۔ اہم شے کیا ہے؟ اہم شے ہے کہ اہم شے یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ مصلحت کو دیکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اجازت تو دی ہے، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یعنی یتیم کے مال کی طرف کے قریب نہ جاؤ مگر یہ کہ جو اچھا طریقہ ہے، بہترین طریقہ۔ تو ابھی اس طریقہ احسن کو دیکھا جائے گا۔ طریقہ احسن اگر رہن رکھنے میں ہے تو رہن رکھے گا، اگر طریقہ احسن کیا ہے؟ بیچنے میں، تو بیچے گا۔ واضح انشاءاللہ۔ بس اس کے بعد اور کوئی بات نہیں ہے اس میں۔
اس میں عبارت میں بات آ جائے گی. بھائی بات یہ کہ اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ اگر کوئی چیز ولی، دیکھیے اس میں ہم نے اس میں شرط نہیں رکھی کہ اگر کوئی عقل مند بالغ ہے نا کامل انسان جو ہے اگر کوئی چیز رہن پہ رکھ رہا ہے تو اس میں شرط نہیں ہم نے ذکر کی کہ کسی ثقہ اور عادل کے پاس رکھے. مگر اگر کسی بچے کے مال کو کوئی شخص رہن پہ رکھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس چیز کا خیال رکھے کہ کسی موثق اور عادل انسان کے پاس اس کو رکھے. بس انشاءاللہ کیوں؟ تاکہ کل چل کے وہ مال کو جو ہے کہ لوٹ نہ لے، ہے نا، مکر نہ جائے اور کوئی ایسا مشکل نہ ہو. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا باللتی ہی احسن. اس میں شرط شاید اس لیے رکھی چونکہ یہ مال اس کا نہیں، ولی کا نہیں ہے، ہاں کسی دوسرے کا. جی وہی. اور اس سے پہلے اس میں شرط اس لیے نہیں تھی کہ وہ خود کا تو مال خود کا مال ہے اور دوسری بات وہ اپنے مال پہ وہ تصرف رکھتا ہے اور عقل مند ہے، ساری چیزیں. اب ہاں تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سنیے، جس طریقے سے دیکھیے، جس طریقے سے ولی بچے کے مال کو رہن پہ رکھ سکتا ہے اور اس کے مقابل میں قرض لے سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر مصلحت اس بات میں ہے کہ کسی سے قرض لے، یعنی بچے کے مال کو قرض دے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابل میں کیا کرے؟ رہن پہ رکھے ولی بچے کے حوالے سے، بچے کے حق میں، اگر ایسا کرنے میں مصلحت ہے تو ایسا ہی کر لے. مثال کے طور پر اسے بھی بات ذکر کریں گے. مثال کے طور پر اگر اس کے بچے کے مال کے لوٹ جانے کا خطرہ ہے، واضح انشاءاللہ نزلے میں رہ رہے ہیں، چوری بہت عام ہے، تو کیا کرے؟ تو کہہ رہے اگر اس میں خطرہ اس بات کا ہے قرض دے. ہاں تو کیا کرے؟ اٹھا کے قرض دے دے. یعنی مین چیز مصلحت. مصلحت احسن تم کہ اس مصلحت کس بات میں ہے، اس لیے کہ اگر اپنے پاس رکھے گا تو کوئی آ کے لوٹ لے جائے گا. تو اگر لوٹنے کا یا نہب خراب ہونے کا، برباد ہو جانے کا خطرہ ہے تو اس سے بچنے کے لیے اگر مصلحت اس بات میں ہے کہ اس کو قرض دے دے، اور قرض کے طور پر کوئی مصلحت اس میں ہے کہ گروی کوئی سامان رکھ لے اپنے پاس تو سامان گروی رکھ لے گا. بس انشاءاللہ تو جس طریقے سے بچے کے مال کو رہن پہ دے سکتے ہیں اس طریقے سے رہن پہ لے بھی سکتے ہیں. بلکہ اور ترقی کر رہے ہیں، بلکہ اگر مصلحت اس میں ہے کہ کوئی بچے کے مال کو قرض تو لے رہا ہے مگر وہ گروی رکھنے کو کچھ تیار نہیں ہے، تو کہنے کہ اگر ایسا بھی ہے تو اگر کوئی موثق عادل انسان ہے تو اس کے پاس رکھ سکتے ہیں، گرچہ گروی نہ لے، تاکہ اس کا مال جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. آ جائیں انشاءاللہ. بس اس کے بعد عبارت میں آ جائے گی جو باتیں ہیں، پھر نئی بات آئے گی تو انشاءاللہ شرح کریں گے. دیکھیے ویسے ہو نہیں عفن و ام المتعاقدان، یعنی جو متعاقدان یعنی جو تعاقد کرنے والے ہیں، عقد کرنے والے ہیں. کون ہے یہاں پر؟ راہن اور مرتہن. ہاں فیشترط فیہما الکمال، ان دونوں میں شرط ہے کہ دونوں کے اندر جو ہے کمال ہونا چاہیے. اب کمال کسے؟ کمال بالغ ہونے چاہیے دونوں کو، ہے نا، عاقل ہوں، رشید ہوں، مختار ہوں. ٹھیک ہے. ابھی سب سے آپ جو قیود احترازیاں ہیں جو اس کے مخالف ہیں ان سب سے پرہیز کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی، احتراز کر رہے ہیں. وجواز و تصرف، اور دونوں کا جائز تصرف ہونا ضروری ہے، یعنی تصرف کر سکتے ہیں. جی میرا مطلب کیا ہے؟ بے رفع الحجر عنہما، کہ شارع کی طرف سے وہ محجور نہ ہو، محجور جیسے مفلس نہ ہو مثلا. ٹھیک ہے. پھر بے رفع الحجر عنہما فی التصرف المالی، یعنی مالی تصرف میں کیا ہے وہ محجور نہ ہو، جیسا کہ مفلس ہوتا ہے. پوری باب ہم نے اس مرحلے سے پڑھا ہے. واضح سنیے. ویسے رہنما للطفل للمصلحہ. اب دیکھیے ولی اگر بچے کے مال کو رہن پہ رکھنا چاہتا ہے تو اگر مصلحت اس بات میں ہے کہ رہن پہ رکھے تو مصلحت کے تقاضے کے تحت ولی کے مال کو، بچے کے مال کو ولی کیا کر سکتا ہے؟ رہن پہ رکھ سکتا ہے. جیسے اب کیا ہے کہ جیسے مصلحت کس چیز میں، جیسے مثال دے رہے ہیں، کما اذا افتقر اذا احتاج، ٹھیک ہے، اذا افتقر الی الاستدانہ لنفقتہ و اصلاح عقارہ. مثال کے طور پر اگر ولی اس کو ضرورت ہوئی کس بات کے لیے؟ بچے کے خرچ چلانے کے لیے، اس کی اسکول کی پڑھائی کرانے کے لیے، فیس دینے کے لیے مثلا، کیا اس کو ضرورت ہے کس بات کی؟ الی الاستدانہ، کہ وہ طلب قرض کرے کسی سے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے جی ہاں قرض لے لے گا اور اس کے مال کو کوئی گروی رکھ دے گا اس میں. ٹھیک ہے. یہاں پر رہن رکھ رہا ہے، لے نہیں رہا ہے. وہ اصلاح عقاری، مثال تو بچے کے پاس کچھ پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، بارش وغیرہ زیادہ ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ وہ خراب ہو جائے، بد سے بدتر ہو جائے، لہٰذا اس کی اصلاح کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. تو جی اور اس بچے کے کچھ مال کو، کسی مال کو رہن پہ رکھ کے پیسے قرض کے طور پر لے سکتا ہے. بہت ان شاء اللہ. ولم یکن بیع شیء من مالی اعوض. اور دیکھیے
یہ رہن پہ کب رکھ رہا ہے؟ یہ اس وقت کہ جب بے کا بیچنا یعنی اس مال کا بے کرنا کیا ہے؟ آود نہ ہو، انفع نہ ہو. ٹھیک ہے، نہیں یعنی فائدہ نہ ہو، فائدہ بیچنے میں نہیں ہے، فائدہ رہن رکھنے میں ہے. رکھنے میں. تو جس چیز میں فائدہ ہے اسی پر عمل کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں ابھی فائدہ رہن رکھنے میں تو رہنا کہ بیچنے میں، لیکن اگر دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بیچنے میں زیادہ فائدہ ہے تو اس کو بیچ دے گا. ٹھیک ہے، ولم یکن بیع شیء من مالہ عوض انفع، یعنی اس کے مال کو بیچنے میں کیا ہے؟ فائدہ نہ ہو بلکہ رہن رکھنے میں ہی فائدہ ہے، تو یہی کرے گا. او لم یکن او لم یمکن، یا پھر یہ کیا ہے کہ یہ ممکن نہ ہو. کیا چیز؟ مطلب بیچنے میں فائدہ ہو، رہن رکھنے میں فائدہ نہ ہو. نہیں دیکھیے، ہاں یعنی بیچنے میں فائدہ ہے اور رہن رکھنے میں نہیں، رہن رکھنے میں کم فائدہ ہے مثلا، اور بیچنے میں زیادہ فائدہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بیچیں گے. لیکن کہہ رہے کہ بیچ سکتے ہیں، فائدہ زیادہ، لیکن بیچنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال طور پر عام طور سے آج کل ہوتا ہے پہلے زمانے کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس میں کاغذ وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نام وام کی غلطیاں ہوتی ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، یا پھر کوئی خریدنے والا نہیں ہے، یعنی ممکن نہیں ہے بغیر کسی بھی جہت سے. بیچنے میں زیادہ فائدہ لیکن بیچ نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے گا؟ اسی پر جو رہن پہ رکھے گا. اور ان شاء اللہ وتوقفت علی الرہن، توقفت میں ضمیر کس کی طرف ہے؟ ہیا کی ضمیر پڑھ لی استدانہ کی طرف. اور قرض لینا متوقف ہو کس بات کے اوپر؟ رہن رکھنے کے اوپر. سامنے والا قرض دینے کو تو تیار ہے مگر وہ کہہ رہا ہے کچھ چیز رہن پہ رکھو گے تبھی دیں گے، بنا رہن کے قرض نہیں دیں گے. تو اگر یہ چیزیں ہیں کیا کہ اصلاح، مطلب طفل کو، بچے کے مال کو اصلاح کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور اصلاح کے لیے قرض لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور قرض لینے میں زیادہ فائدہ ہے، اور کوئی بنا رہن کے قرض بھی نہیں دے رہا ہے، تو اس وقت ولی کیا کرے کہ بچے کے مال کو رہن پہ رکھ کے قرض لے کے اصلاح کر دے گا. اس میں جو فائدہ زیادہ رہے گا وہ ایسا کرے گا مصلحت کے تحت. وَيَجِبُ كَوْنُهُ، ہاں دیکھیے وَيَجِبُ كَوْنُهُ عَلَى يَدِ ثِقَةٍ يَجُوزُ إِيدَاؤُهُ مِنْهُ. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رہن، بچے کے مال کو رہن پہ رکھا جائے گا، یہ کہاں ہونا چاہیے؟ کہنا یجب کون الرہن علی ید ثقۃ، کہ کسی موثق انسان کے ہاتھ میں رہن پہ رکھے. ٹھیک ہے، یجوز ایداؤہ منہ، یعنی ایسا شخص کہ جس کے حوالے سے وہ امانت وغیرہ کا لین دین جو ہے ممکن ہوتا ہے. ٹھیک، جس طریقے سے امانت میں اگر انسان امانت رکھنا چاہے کس کے پاس رکھے گا؟ امین کے پاس رکھے گا. تو اس طریقے اگر کوئی امین انسان ہے، موثق انسان ہے، تو اس کے پاس رہن بھی رکھے گا. جی، یجوز ایداؤہ، ہاں ایداء مال الطفل منہ من الثقہ. حاضر انشاءاللہ بات ختم ہو گئی. ہاں، اب دیکھیے جس طریقے سے رہن پہ رکھ سکتا ہے بچے کے مال کو، اس طریقے سے رہن پہ لے بھی سکتا ہے. وَقَضَا يَصِحُ أَخْذُ الرَّهْنِ لَهُ، یعنی للطفل. اس طریقے سے بچے کے لیے کسی چیز کو رہن پہ لے بھی سکتا ہے. کب؟ کما اذا، مثلا کما اذا اسلف مالہ مع ظہور الغبطہ. واضح انشاءاللہ کہ کیا سلف میں کیا ہوتا ہے؟ سلف میں یہ ہوتا ہے، بے سلف میں، کہ پیسہ بھی دے دیتا ہے انسان، ٹھیک ہے، مال جو ہے کیا ہے بعد میں لے گا. ہاں ہو سکتا ہے. جس مثال طور پر کیا ہے، ابھی دیکھا کہ گیہوں وغیرہ کی جو ہے وہ، اگر گیہوں وہ بچے کے لیے ابھی خریدے گا تو فائدہ ہے، بجائے اس کے کہ 1 مہینے بعد خریدے گا. 1 مہینے بعد خریدے گا تو کیا ہے، اس میں زیادہ ریٹ دینا ہوگا اس کو. ان شاء اللہ تو فائدہ کیا ہے اس میں؟ انسان یہ کرے کہ ابھی کیا کرے، پیسہ دے دے سمن، ٹھیک ہے، اور سامنے والے کو کہے کہ ٹھیک ہے تم گیہوں جو ہمیں 10 بوری 15 بوری جب بھی 1 مہینے کے بعد دینا، مگر اس کے لیے کیا ہے کوئی چیز تم گروی رکھ دو. کس سے کہے؟ جس سے گیہوں لینا ہے، تو پیسے ابھی دے دے اور گیہوں جو ہے وہ 1 مہینے بعد لے گا، لیکن 1 مہینے تک کے لیے کسی چیز کو گروی لے لے. ان شاء اللہ اس طریقے کا معاملہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. وَقَضَا يَصِحُ أَخْذُ الرَّهْنِ لَهُ لِلطِّفْلِ كَمَا إِذَا أَسْلَفَ، جیسے کہ بے سلف کرے. ٹھیک ہے، اس کس طریقے سے مالہ ہاں کما اذا اسلف مالہ، جیسے ہاں بچے کے مال پر بے سلف کر رہا ہے. کیسے کہ پیسہ ابھی دے رہا ہے، سامان بعد میں لے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی دیکھیے مع ظہور الغبطہ، لیکن یہ کب کرے گا ایسا؟ اس وقت جب وہ مصلحت اسی میں ہو، فائدہ اسی میں ہو. کیونکہ اگر 1 مہینے بعد لینے جائے گا تو مطلب ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے، ابھی لے لے گا تو سستے میں مل جائے گا، تو یہ فائدہ ہے. او خیف علی مالہ، یا پھر یہ کہ بچے کے مال پر اس کو خوف ہے کہ اگر وہ مال اس کے پاس رہا تو ہر جگہ چوریاں ہو رہی، اس کی یہاں بھی چوری ہو سکتی ہے.
تو بہتر یہی ہے کہ اس مال کو بھی نکال دے انسان. غبطہ کیا بتایا تھا؟ غبطہ فائدہ مصلحت. اوخیف علی مال طفل من غرق، کس طریقے سے مثلا غرق ہونے سے، سیلاب ویلاب آ جاتا ہے، بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، سیلاب ہو جاتا ہے مثلا، تو مال غرق ہو جائے، اور نہبن یا مال کے برباد ہو جانے کا خطرہ ہے، تو اس چیزوں سے غرق و نہب سے بچانے کے لیے کیا کرے، بے سلف کر لے مثلا، یعنی کیا کرے، اس چیز کو اٹھا کر کسی کو دے دے اور بعد میں لے لے گا اور کسی چیز کو رہن کے طور پر رکھ لے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے والمراد بالصحہ، عبارت واضح انشاءاللہ. اچھا اس میں بیس سلف میں اور رہن میں فرق تھوڑا سا بتانا. رہن میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ رہن میں تو کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو گروی رکھ کے قرض لیا جاتا ہے. سلف کے مقابلے میں نسیہ آتا ہے. بھائی نسیہ کیا ہوتا ہے، نسیہ میں یہ ہوتا ہے کہ سامان پہلے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا پیسہ بعد میں دیتے ہیں. اور سلف میں یہ ہوتا ہے کہ سامان پیسہ پہلے دے دیتے ہیں اور سامان بعد میں لیتے ہیں. یہ اور ایک ہوتا ہے نقد معاملہ ہوتا ہے کہ پیسہ دیا ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ سے، جو عام طور سے ہم بازار وغیرہ میں کرتے ہیں. واضح انشاءاللہ. اب یہاں پہ دیکھا ہوگا آپ نے عبارت میں مصنف نے مسلسل کیا کہا ہے، وہ یصح ہو، وہ یصح ہو، تو یہاں پر یصح ہو سے کیا مراد ہے؟ واضح انشاءاللہ. والمراد، یہی بتانا چاہ رہے ہیں، والمراد بالصحہ ہونا الجواز بالمعنی العام. ٹھیک ہے، یہاں پر صحت سے مراد جو کیا ہے، صحت سے مراد یہاں پر جواز ہے، اور جواز کون سا، جواز بالمعنی العام ہے. ابھی اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو دیکھیے آپ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو ہر جگہ اصول وغیرہ میں بھی یہ چیز کام آئے گی. جی دیکھیں یصح بمعنی یجوز، ٹھیک ہے، یصح بمعنی یجوز. اب جواز کا کہتے ہیں، اس کے دو اصطلاح ہیں جواز کے. ایک تو جواز وہ ہوتا ہے، جواز جس کو کہتے ہیں جواز بالمعنی الاخص، جواز بالمعنی الاخص. ٹھیک ہے، جواز بالمعنی الاخص کسے کہتے ہیں، یعنی وہ جو ہم اس میں پڑھتے ہیں احکام تکلیفیہ 5 ہیں، تو ان میں سے ہم کیا پڑھتے ہیں، مباح ہے نا، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. یعنی کیا مطلب، یعنی ما یساوی فعلہ و ترکہ، وہی مباح، اس کو مباح کہتے ہیں، وہ ہوا مباح. تو یہ جواز کا ایک اصطلاح، جواز کا مطلب کیا ہے، جواز بمعنی رخص، اور وہ کیا ہے، احکام تکلیفیں جس کو مباح کہتے ہیں، جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے. تو کیا یہ والا مصنف کہنا چاہ رہے ہیں یسح بیعہ یا یسح رہنہ، یہاں پہ یہ لینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، مباح نہیں ہے. اگر مباح ہوتا تو مطلب کیا ہے، ولی چاہے کرے ولی چاہے نہ کرے، نہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں یسح بمعنی یجوز، یعنی کیا مطلب، بمعنی عام ہے، بمعنی عام. بمعنی عام یعنی کیا مطلب، یعنی بمعنی عام جب کہہ رہے ہیں تو حرام کو چھوڑ کر سب اس میں جو کیا ہے داخل ہے، سب شامل. کیا واجب، مستحب، حرام نہیں ہے، واجب، مستحب، مکروہ بھی ہم نے دیکھا ہے شرم بعض لوگ شامل کرتے ہیں، اور مباح، یہ سب کو شامل ہے. واضح انشاءاللہ. اب یہاں پر مصنف جو کہہ رہے ہیں یسح ہو بمعنی، یہاں پر چاروں ہیں، چاروں میں سے کیا ہے، یہاں پر مراد واجب ہے، یعنی یسح یعنی یجب. اگر مصلحت اس بات میں ہے کہ بچے کے مال کی حفاظت کیا ہے، رہن کے ذریعے سے ہوگی، تو کیا کرے، اس پر واجب ہے، یسح ہو یعنی یجب ہو. اور یہاں پہ اس لیے کہ دیکھیں والمراد بالصحۃ ہونا الجواز بالمعنی العام. جواز بالمعنی العام یعنی کیا مطلب، یعنی جواز اپنے عام معنی میں. اب عام معنی میں دیکھیں تو عام ہو گیا، پہلے صرف خاص تھا مباح سے، اور اب یہ عام ہے. مطلب کیا ہے، یعنی اس میں واجب بھی شامل ہے، اور مستحب بھی شامل ہے، مکروہ بھی شامل ہے، مباح بھی شامل ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے یہاں پر، ان میں سے واجب ہے. والمقصود منہ الوجوب. واضح انشاءاللہ. ویعتبر کون الرہن مساویا للحق. ہاں یہ بات کہ یہ جو رہن کے طور پر مال لے رہا ہے نا، ولی بچے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی کو قرض دیا اس نے اور رہن پہ لے رہا ہے، تو ضروری ہے کیا کہ جو چیز رہن پہ لے رہا ہے یا تو وہ حق کے مساوی ہو. مثلا اگر بچے کا 1 لاکھ دینار وہ قرض دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو سامان بھی ایسا ہی رہن پہ رکھے کہ جو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کا ہو. سمجھیں، اس سے زیادہ کا ہو، 1 لاکھ کا سامان لے لے، ٹھیک ہے، یا 1.5 لاکھ کا سامان لے لے، اس سے کم کا نہ لے. مثلا مثال طور پر کیا ہے کہ سامان قرض دے رہا ہے 1 لاکھ، اور جو چیز رہن پہ سامنے والے سے لے رہا ہے وہ کس چیز کی، مثال طور پر ایک جبہ لے رہا ہے مثلا، ٹھیک ہے، یا 5,000 کی کوئی سامان لے رہا ہے، تو اس میں نقصان ہے. کیوں کلچر کے اگر کلچر نہیں دیا تو کیا کرے، اس کو نقصان ہوگا. بیچیں گے تو 20,000 سامان آج کل 10,000 15,000 5,000 میں بکے گا.
فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. وہ یعتبر کون رہن مساوی للحق, یا تو وہ حق کے مساوی ہو اور زیادہ او زائدن علیہ. ٹھیک ہے. لیمکن استیفاءہ, ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ تاکہ استعفیٰ کرنا, وفا کرنا ممکن ہو. اگر سامنے والا قرض نہیں دے رہا ہے تو جو 1 لاکھ اس ولی بچے کا گیا ہے, وہ بچہ 1 لاکھ اس کو بیچ کے 1 لاکھ بچے کی ملکیت میں آ سکے. واضح انشاءاللہ. اور اگر کم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نقصان ہوگا. اور یہ بطریق التی ہی احسن, یہ اس کو ہر حال میں خیال میں رکھنا ہے. واضح انشاءاللہ. اور زائد علیہم کے استفاء منہ وقونہ بید الولی او ید عادل. اور دوسری بات کہ یہ جو بچے کے لیے رہن لے رہے ہیں آپ, ہاں, ضروری ہے کہ یا تو ولی اپنے پاس رکھے, یہ نہیں کہ بچے کو لے کے بچے کے ہاتھ, بچہ تو برباد کر دے گا اس کو. کیا کرے, یا تو ولی خود اپنے پاس رکھے, او فی ید عادل, یا پھر کسی عادل شخص کے ہاتھ میں اس کو دے کہ وہ اپنے پاس اس مال رہن کو اپنے پاس رکھے. لیتم التوسع. جی ہاں, تاکہ کیا ہو, تاکہ اس پر وثاقت ممکن ہو سکے. لیتم التوسع, ہاں, تاکہ بھروسہ ہو سکے کہ مطلب اب رہن جو واپس پلٹا بھی دیں گے. والاشہاد علی الحق. اور اسی طریقے سے دیکھیے بہت سخت ہے, بچے کے مال میں تصرف کرنا ایسا نہیں ہے. یہاں تو بڑوں کو سب حق کھا جاتے ہیں تو پھر بھی بچہ ہے بیچارہ, اس لیے کہ بہت سختی برتی ہے. کیا کرو آپ, اگر لے رہے ہیں تو ایک تو مطلب اگر مصلحت ہے تبھی لیں, اور اس کے بعد اگر لے رہے ہیں تو یا تو مساوی سے لیں یا اس سے زائد سے لیں. ٹھیک ہے. اگر اور لے لیا تو کسی عادل کے ہاتھ میں رکھیں یا ولی اپنے پاس رکھیں. واضح انشاءاللہ. اس کے بعد پھر اس پر اشہاد بھی کرائے, یعنی کسی کو شہادت بھی دلوائے کہ فلاں نے, مثلا ولی نے یا عادل کے پاس فلاں سے اس نے رہن لیا ہے اور یہ رہن کا مال ان کے پاس موجود ہے, تاکہ کل چل کر کوئی مسئلہ ہو تو سامنے والا گواہی دے اس بات کی. والاشہاد علی الحق, اس حق کے اوپر کیا ہو, گواہی بھی ہو کہ اس نے بچے کا یہ مال رہن پہ رکھا ہے. یہ سوال آ سکتا ہے. والاشہاد علی الحق لمن یثبت به عند الحاجۃ الیہ عادۃ. ٹھیک ہے. تو اور کیا کرے, اس حق کے اوپر وہ بھی کرے, یعنی گواہی بھی دلوا لے کہ بچے کی جو بائک ہے وہ رکھی گئی ہے رہن کے اوپر. واضح انشاءاللہ. کیوں؟ لمن یثبت به, لمن یثبت بمن, یہ بھی من موصولہ کی طرف پر. ٹھیک ہے. ہاں, عند الحاجۃ الیہ الی الاشہاد. ٹھیک ہے. یعنی جب ضرورت پڑے گی, اگر کہ کوئی مسئلہ ہو اور ضرورت پڑے اشہاد کی, گواہی کی, تو سامنے والا آ کر گواہی دے سکے کہ ہاں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے, ولی نے اس مال کو رہن پہ رکھا ہے. ٹھیک. فلو اخل ببعض هذه ضمن مع الامکان. اب دیکھیے, اب جو ہم نے یہ شرائط بتائے کہ ولی بچے کے مال کو رہن پہ رکھے گا یا رہن پہ لے گا, ہے نا, اس میں یہ شرائط ہونے چاہیے. اگر امکان کے باوجود یہ سارے ان شرطوں پر عمل کرنا ممکن ہے, لیکن اس کے باوجود کیا کیا, کس نے, ولی نے کیا کی, کوتاہی کی. اور مثلا ہم نے کہا کیا, ہم نے یہ کہا کہ اگر رہن پہ رکھ رہا ہے تو پلٹ کر رہن پہ مال لے رہا ہے, اگر قرضہ دیا ہے بچے کے مال کو اور رہن پہ مال لے رہا ہے تو اسے چاہیے یا تو برابر کا لے یا زیادہ لے. وہ کم لے رہا ہے, واضح انشاءاللہ, اور سامنے والے نے قرض نہیں دیا, تو وہ جو سامان کیا تھا 20,000 کا دیا تھا, 20,000 کا بکا 80,000 اس کو نقصان ہو رہا ہے, اس کا ضامن کون ہوگا, ولی ضامن. واضح انشاءاللہ. ہاں. ولو اخل ببعض هذه شروط, اگر ان شروط میں اس نے کہ بعض شروط میں اگر اس نے کوتاہی کی تو ضمینہ, اس کو ضامن ہوگا وہ, مع الامکان, البتہ یہ صورت میں کہ جب اس کے لیے ممکن تھا اور اس نے ایسا نہیں کیا. واضح انشاءاللہ. ولو تعذر الرہن ہونا. اب دیکھیے کہ بچے کا مال مثلا معرض تلف میں ہے, یعنی کیا, یعنی یہ کہ ہر جگہ چوری ہو سکتا ہے کہ اگر رکھے گا اس کے پاس تو وہ چوری ہو جائے گا, یا پھر یہ کہ وہ خراب, بارش ہو رہی ہے, وہ مال جو کیا ہے برباد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا کہا گیا کہ اس کو فوراً اٹھا کر جو ہے کسی کو دے دو اور رہن کے طور پر کوئی چیز لے لو. کوئی ایسا مل ہی نہیں رہا ہے, جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لے تو لیں گے مال کو مگر رہن کچھ نہیں رکھیں گے. بات سمجھا رہی؟ ہاں, ہم مال لے لیں گے بچے کا مگر رہن کچھ دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ولو تعذر الرہن ہونا, اگر ان صورتوں میں کوئی رہن سے معذور ہے, یعنی سامنے والا کوئی رہن پہ نہیں دے رہا ہے, رہن کی چیز نہیں دے رہا ہے, مگر وہ مال لے لے گا بنا رہن کے, تو کیا کریں گے, وہ ہوا فی موضع الخوف علی مالی. اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر خوف ہو بچے کے مال کے تلف ہونے کا, تو کیا کرے گا, اقرض من ثقۃ عدل غالباً. تو اس صورت میں وہ قرض تو لے لے گا, لیکن کس قرض تو دے گا, قرض پہ دے گا,
قرض پہ دے گا، لیکن کس کو دے گا؟ بھروسے مند آدمی. ہاں، کسی ایسے انسان کو قرض دے بچے کے مال کو کہ جو موثق ہو اور عادل ہو. بات سمجھ رہی؟ یعنی کیا مطلب؟ رہن پہ نہیں لے گا، بنا رہن لیے ہی مال بچے کے مال کو قرض پہ دے دے گا، لیکن اچھے آدمی کو دے لیکن کسی موثق عادل واضح انشاءاللہ شخص کو دے گا. اب یہاں پر تھوڑا سا بحث ہے کہ یہ جو آپ نے جملہ کہا ثقۃ عدل، ہاں یہ جو آپ نے کہا کہ مطلب اب موثق اور عادل، یہ تو عام طور سے ہوتا ہے کہ موثق کے ساتھ عادل استعمال نہیں ہوتا، عادل کے ساتھ موثق استعمال نہیں ہوتا، چونکہ عادل کا درجہ بلند ہے نا موثق سے. تو آپ نے یہاں پر کیوں عادل کا بھی استعمال کیا؟ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ عادل ہونا، عادل جو ہے کیا تفسیر ہے یہ ثقہ کی، یعنی موثق ہو، اور موثق سے مراد ہم یہاں پر کیا لے رہے ہیں کہ عادل ہو. جی ہاں قضا اتفقت النسخ، یعنی لما کے جتنے نسخے ہیں ان سب میں اسی طریقے کی عبارت وارد ہوئی ہے، کیا؟ ثقت عدل. ٹھیک ہے، یہ من ثقۃ عدل کہا گیا ہے. والجمع بین العدل والثقہ تاکید. اب یہاں پر سوال کہ مصنف نے یہاں پر عدل اور ثقہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کیوں کیا ہے؟ تو کہنا ہو سکتا ہے تاکید کی وجہ سے. مصنف بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، صرف موثق ہی نہیں بلکہ موثق بھی ہو اور عادل بھی ہو، تب اس کو بنا رہن کے قرض پہ دے گا بچے کا مال. واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک بات ہے. او تو یہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت کے ذریعے سے موثق کی تاکید کی ہے، یا پھر یہ او حاول المصنف و تفسیر الثقۃ بالعدل، یا پھر مصنف نے یہ کوشش کی ہے کہ موثق کی تفسیر کریں کس سے؟ عادل سے، کہ ہر موثق نہیں بلکہ وہ موثق کے جو عادل ہو اسے جو کیا کرے قرض پہ دے بنا رہن کے. ان شاء اللہ لورودہ کثیرا فی الاخبار. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں بہت زیادہ وارد ہوا ہے کیا کہ موثق کی تفسیر کس سے کی گئی ہے؟ عادل سے. تو مصنف نے کیا کیا؟ وہی روایت احادیث کا طریقہ اپنایا. یہاں پر موثق کی تعریف، موثق کی تشریح جو ہے کس سے کی ہے؟ عادل سے. واضح انشاءاللہ. جی یعنی گویا کہ روایت کی پیروی کیا. وکلام الاصحاب محتملا، اس میں فائل پڑھیں، وکمال الاصحاب محتملا لما ہوا اعم منہ. محتملا ہاں، جب کہ سنیے مصنف نے یہاں پر ثقہ کی تفسیر کس سے کی ہے؟ عدل سے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر لفظ ثقہ سے مراد کیا ہے؟ عادل ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ ثقہ کیا ہے؟ یہ عدل سے عام معنی ہے، یعنی ضروری نہیں. دیکھیے یعنی کیا مطلب؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص موثق ہو وہ عادل ہی ہو. وکلام الاصحاب محتمل لما ہوا اعم منہ، یعنی روایتوں میں یہ ہوا ہے کہ اس موثق کی تعریف تشریح عادل سے کی، لیکن اصحاب کی کلمات اگر علماء کے آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں کلمات میں، تو علماء کی کلمات میں، علماء کی عبارتوں میں موثق عام استعمال ہوا ہے. اس لیے دیکھا گیا آپ نے سکون. جی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر ہم مسلمان سے ہی کہتے ہیں، مطلب خود کافی دور چھوڑی نا، روایتوں میں سکونی کو مثلا سنی وہ ہے راوی ہے لیکن اس کو موثق کہا گیا ہے. واضح انشاءاللہ. تو موثق جو کیا عام ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو عادل ہے وہ جو موثق ہے وہ عادل بھی ہو. واضح انشاءاللہ یہ عام استعمال ہر عادل موثق ہو سکتا ہے. جی ہر موثق عادل نہیں ہوگا. ووصف الغلبۃ للتنبیہ علی ان العدالہ لا تعتبر فی نفس الامر. ہاں اب یہاں پر ووصف الغلبہ یہ کیا عادتاً کہا ہے؟ دیکھیے کیا کہا مصنف نے، عبارت مصنف کی اقرض من ثقۃ عدل غالباً کہا ہے نا. تو یہاں پر غالباً کیوں کہا مصنف نے؟ مصنف نے غالباً اس لیے کہا کہ اس بات کی طرف متنبہ کریں، اس بات کی طرف متوجہ کریں انسان کو کہ ان العدالت لا تعتبر فی نفس الامر، کہ عدالت سے مراد یہاں پر عدالت فی الحقیقہ مراد نہیں ہے، عدالت حقیقی مراد نہیں ہے. یعنی وہ عدالت جو نماز جماعت میں اس کے لیے امام کے لیے شرط ہے وہ نہیں ہے، وہ والا اعتبار نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ مثلا کیا ہے کہ گناہان صغیرہ کی تکرار نہ کرتا ہو اور گناہان کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو، واجبات کو ترک نہ کرتا ہو، محرمات سے پرہیز کرتا ہو، یہ جو تعریف ہے نا، حتیٰ کہ علماء ہی میں ہے، حتیٰ کہ مثلا کیا ہے، یعنی جو خلاف مروت ہے
اس کو انجام ان چیزوں کو بھی انجام نہ دیتا ہوں. مثلا مثال طور پر ہم طالب علم ہیں, ہمارے لیے بیٹھ کے روڈ پہ جو کھڑے ہو کر حقہ پینا, یہ خلاف مروت ہے, ان کام کو بھی انجام نہ دیتا ہو. واضح. تو یہ سب تو کہنے یہاں پر وہ والی تعریف یہاں پر مراد جی نہیں امام جماعت کی جو عدالت میں کہا گیا ہے, یا مجتہد کی عدالت میں جو کہا گیا ہے, کہ مجتہد کون ہوتا ہے, کہا گیا نا عادل ہونا چاہیے, تو وہ والی عدالت یہاں پر مراد نہیں ہے. عدالت حقیقی مراد یہاں پر نہیں ہے. یعنی گیا کیا مطلب, یعنی وہی والا, یعنی عدالت سے مراد وہ اس موثق, عدالت سے مراد موثق, ہاں جی, یعنی شیعہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. وصف الغوث لمبی عدالت تو فی نفس فی الحقیقہ گویا نفس ولا فی الدوام, اور اس طریقے سے دوام بھی شرط نہیں ہے. دوام بھی شرط نہیں ہے کہ عادل ہونا بالکل ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ عادل ہے, کل چل کے کیا کرے گا, وہ مثال طور پر اس مال کو وہ کر لے, لوٹ لے گا, ہے نا, یا اس کی عدالت کی صفت ظاہر ہو جائے گی, کہ یہ بھی دوام بھی شرط نہیں ہے. لأن عروض الذنب لیس بقادر, اس لیے کہ گناہ کا عارض ہونا یہ قادر نہیں ہے, یہ برا, یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرنے سے یہ عدالت ظاہر ہو جاتی ہے. جی دیکھیے وہ والی عدالت ہے, عدالت حقیقی, کہ گناہ کرنے سے کیا ہوتی ہے, وہ عدالت ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر جو عدالت کیا بیمانہ ہے, یعنی یہ کہ اس کا لین دین میں کیسا ہے, وہ ایک ہوتا ہے, دیکھیں آپ نے مطلب غیر ضروری نہیں ہے, شیعہ نہیں ہے, مگر وہ کیا ہے, بات کا پکا ہوتا ہے نا, وہ ایک پیسہ نہ کسی کا ادھر کرے گا, نہ ایک پیسہ ادھر کرے گا, اس ٹائپ کے لوگ ہیں. یہاں پہ یہ کہنا ہے لأن عروض الذنب لیس بقادر علی بعض, اس لیے کہ علی بعض الوجوہ, یعنی بعض وجوہات میں عدالت میں اگر کوئی کیا کرتا ہے, عدالت میں اگر گناہ بھی کرتا ہے تو اس عدالت پہ نقصان نہیں ہے. جیسے کیا ہے, مثلا گناہ صغیرہ ہی کبھی کبھی کر دے رہا ہے, حاضر ان شاء اللہ, تو گناہ صغیرہ اگر تکرار مسلسل نہیں کر رہا ہے, ایک دو بار اگر ہو جاتا ہے, تو اس سے عدالت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کا معرف تو باب شہادت, جیسا کہ باب شہادت میں ہم نے اس بات کو ذکر کیا ہے. والمعتبر وجودها غالباً, جو کہ جس چیز کا یہاں پر اعتبار ہے وہ کیا ہے, وہ یہ کہ والمعتبر وجود العدالت غالباً, کہ غالباً کیا ہو, کہ یہ عادل ہو. دوام نہیں ہے کہ ہمیشہ زندگی بھر ہے, نہیں, اغلب موارد میں کیا ہو کہ کسی کا مال ادھر سے ادھر وہ نہیں کرتا, یہ دیکھ رہے کہ یہ ادھر سے ادھر نہیں کرتا, ہاں, اور یہ مطلب کسی کا حق نہیں کھاتا ہے. تو اگر اس ٹائپ کا کوئی آدمی ہے تو اس انسان کے ہاتھ میں بچے کے مال کو دیا جا سکتا ہے, لیکن کب, اس شرط کے ساتھ, نہیں کیا کہ وہ واپس پلٹا دے, ٹھیک ہے, اور جو ہے اس پہ رہن نہیں رکھے گا, بنا رہن کے ہی اس مال کو دے سکتا ہے. لیکن شرط کیا ہے, شرط یہ ہے کہ کوئی خوف, شرط یہ ہے کہ بچے کے مال کے اوپر خوف ہو اگر وہ اپنے پاس رکھے گا. اتنا کافی ہے. اب یہ بحث شروع کریں گے تو اس کو نہیں پائیں. السلام علیکم.